کچھ لوگوں کی اگر باتیں اللہ رحم کا ریکارڈ کی جائے نا 50% گالیاں رہتی اور 50% بات کرتے ہو. کرا کیا؟ ایک گالی. نہیں کیا کیا؟ دوسری گالی. آیا کرے ایک گالی, گیا کرے ایک گالی, نہیں گیا کیا اب تک صرف ریکارڈ کیجیے آپ 50% گالیاں, 40% گالیاں, 30% گالیاں, 20% گالیاں. مطلب باتوں کو پرسنٹیج میں کاؤنٹ کیا تو فیصد میں گالیاں چالو ہے. مطلب ایسی گالیاں اور ایسی رفتار سے کہ کبھی کبھار تو کیا بولا اس نے سب نہیں, وہ ان کا چلتے رہتا. اور حالت یہ ہوتی ہے جب انسان عادی ہو جاتا ہے نا تو مشکل ہوتی ہے, اس لیے زبان کو بچانا چاہیے. ایک مرتبہ ہوا یہ, ایک مجلس بیٹھی ہے, اس مجلس میں ایک صاحب بات کرنے لگے, مطلب علماء کی ایک مجلس جماعت بیٹھی ہے, اس میں بھی بیٹھا تھا, کچھ باتیں سن رہا تھا. ایک صاحب نے کہا اگر فلاں لوگ اگر کرے نا تو دے دی ایک گالی. اب نکل گیا منہ سے. اب گالی نکلنے کے بعد ایسا ادھر تو دیکھ رہے بولے ایکچولی میری اردو صحیح نہیں ہے, بولے تو کچھ بھی منہ سے نکل جاتا. اب اردو صحیح ہونے اور نہیں ہونے کا گالی سے کیا تعلق, بول دیا. تو وہیں ایک ہمارے دوست بیٹھے تھے, انہوں نے کہا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا, وہ چوڑیاں بیچتا تھا, چوڑیاں. اس کے پاس ایک گدھی تھی, گدھی, وہ گدھے پہ سمجھو بیچتا تھا. تو جب وہ گدھی سے جو ہے بات کرتا تھا تو کہتا تھا آپ کیسی ہیں, آپ کیا کر رہی ہو, آپ آج چل نہیں رہی ہو, آپ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو, آج چلیے نا آپ جلدی, ہم کو جانا ہے. تو کسی نے سے پوچھا تو اپنے گدھی سے آپ سے کیوں بات کرتے ہو؟ تو کہا بھائی دیکھو میرا بزنس جو ہے پورا عورتوں میں ہے, چوڑیاں بیچتا ہوں نا. اگر میں گدھی کو گالیاں دیتا رہوں گا اور کبھی غلطی سے عورت سامنے گالی نکل گئی تو میری کیا عزت رہے گی, ہے نا. تو گویا اپنے گدھے سے بھی اچھی بات کرتا تھا اس لیے کہ اس کا بزنس عورتوں میں تھا. اب وہ عادت ہوں گی ہمیشہ گالیاں دینے کی, نکل کی مجلس سے وہاں بھی گالی, ایک دم بالکل رفتار سے باتوں باتوں میں دے بھی دی گالی, چل بھی گئی, اور بعد میں تھوڑا میری اردو صحیح نہیں بولے تھوڑا سا میں. آپ عادی ہے بھائی اس چیز کے, بہت کنٹرول میں ہوں گے شاید, وہ تھوڑی دینے کے بعد تھوڑا ریلیکس ہوئے ہوں گے, تھوڑا کچھ نکلا میرا غصہ اور اندر سے. بہت مشکل ہوتی, گالی دینے والا رہ نہیں سکتا بغیر گالی دیے کہ بہت اتنا کہ کسی کو انتہا نہیں. تو گالی دینا مسلمان کو یاد رکھیے برا کام ہے.